بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہے اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرہ کے اندر ایک اہم عبادت اعتکاف کی ہوتی ہے۔ اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ معتکف آدمی وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسے ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے کہ نیکیاں کرنے والے کے لیے۔ یعنی اعتکاف کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی بہت سارے گناہوں سے، جن کی وجہ سے انسان مسجد سے باہر ہو تو ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اعتکاف کی وجہ سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا، بہت ساری ایسی نیکیاں جن کو اس اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو بغیر کیے اللہ رب العالمین اس کو ان نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جیسے جنازہ پڑھنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو یہ نیکیاں یہ نہیں کر رہا، لیکن بغیر کیے اللہ رب العالمین اس کو ان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پریشان حال آدمی آیا اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو غمزدہ دیکھا تو پوچھا، خیریت تو ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ کسی آدمی کا میرے اوپر حق ہے اور میں اس حق کے ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرے پاس بھی وسائل تو نہیں ہیں کہ میں حق کو ادا کر سکوں، ہاں اتنا ہے کہ میں تیرے لیے اس کے پاس جا کے سفارش کر سکتا ہوں کہ کوئی مہلت دے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فوراً مسجد سے باہر نکلے، جوتا پہننے لگے۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہما، کیا آپ اپنے اعتکاف کو بھول گئے ہیں؟ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اور آپ باہر جا رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اعتکاف کو بھولا نہیں ہوں، میں نے اس قبر والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے سے سنا ہے، اور ابھی کوئی زمانہ زیادہ نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے، جائز حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا ایک خندق کا فاصلہ ہوگا۔ تو ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے کہ 3 خندق انسان جہنم سے دور ہو جائے۔ تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کیا ہوگا؟ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اس کا ثواب ایسے ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے اور اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ خاص طور پہ اعتکاف کے لیے ہے۔ مستورات اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں کوئی جگہ
متعین کر کے وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، اور مرد حضرات مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین کے در کے اوپر آ کے بیٹھ کے اللہ کے سوالی بن جائیں، اللہ سے سوال کریں۔ اللہ رب العالمین کے جو در کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اللہ رب العالمین ضرور اس کو نوازتے ہیں۔ اور اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کر لیں، 8 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا، 1 دن کا، جتنا آسانی سے ہو جائے۔ سنت اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن نفلی اعتکاف کی کوئی حد مقرر نہیں، وہ آدمی جتنا مرضی ہے کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمان بندہ مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے اور اس میں نماز، قرآن کے علاوہ اور کوئی عمل نہ کرے، یعنی اللہ ہی کو یاد کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس فضیلت کو ہی حاصل کر لیں۔ اگر 10 دن والے اعتکاف کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے تو یہ چند لمحات والی فضیلت ہی حاصل کر لیں۔ جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، اعتکاف کی حالت کے اندر، اور ذکر و اذکار کے اندر، عبادت کے اندر گزاریں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سر مسجود ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔